وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیاتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں سورۃ النور کی یہ ابتدائی 2 آیاتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کل کے درس میں سورۃ نور کی پہلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی تھی، آج کے درس میں بھی اسی سورۃ نور کی ابتدائی 2 آیاتوں کی تشریح اور ان کے ساتھ متعلقہ واقعات کا ذکر ہوگا۔ اس سورت کا جیسا کہ بیان ہوا کہ شان نزول اللہ تعالیٰ نے جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تقریباً 1 ماہ سے زیادہ پریشانی کی حالت میں رہی، تو اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت کی گواہی دینے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کے مرکزی مطالب عورت کی عفت
کے متعلق ہیں. اس لیے حدیث صحیح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو. اس صورت میں زیادہ تر گھریلو اور اجتماعی زندگی کے پاک صاف رکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. ناجائز تعلقات اور جنسی تعلق کی سزا مقرر کی گئی ہے. پاکیزہ گھرانوں کی مستورات کے متعلق وہم اور گمان کی بنا پر برے خیالات پھیلانے والوں کی سزا کا قانون بیان فرمایا گیا ہے. اپنی بیوی پر ناپاکی کا الزام لگانا، جھوٹی تہمت لگانے والے خامند کے لیے لعان کا قانون بنایا گیا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی کی شہادت دی گئی ہے. اور آپ کے متعلق بدگمانی پھیلانے والوں کو سرزنش کی گئی ہے اور مسلمانوں کی ہدایت کی گئی ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بابت بدگمانیوں سے بچو، ورنہ سخت سزا کے سزاوار رہو گے. مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ پاکیزہ زندگی اختیار کریں اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کر دینے کی مصلحت سمجھائی گئی ہے. اسلامی معاشرہ کو بیہودہ باتوں، گندی باتوں، خرابیوں اور بدگمانیوں سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے معاشرتی اور تمدنی قوانین کی تعلیم دی گئی ہے. اس صورت میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ انہیں زمین میں حکومت اور سلطنت دی جائے گی تاکہ انہیں اسلام کی خوبیاں اور برکتیں تمام دنیا میں پھیلانے کا موقع مل جائے. پھر آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کی ہدایت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں بڑے بڑے اہم قوانین اور ہدایات کے علاوہ منافقین کی بھی علامتیں بتائی گئی ہیں، مومنین کی بھی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ منافق قسم کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان میں کیا ان کی خصوصیات ہوتی ہیں اور مومنین کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، تاکہ معاشرے میں پتہ چل جائے، تاکہ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مخلص اہل ایمان کون ہے اور منافق کون ہے، حقیقی مسلمان کون ہے اور برائے نام مسلمان کون ہے، اسلام سے محبت کرنے والے کون ہیں اور اسلام کی آڑ میں مسلمان بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں. ان جملہ امور کی اب تفصیلات انشاءاللہ آگے آتی رہیں گی. اس تمہیدی تشریح کے بعد اب اس ابتدائی آیات کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ سورۃ
انزلنا وفرضنا وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. یہ کہا سارا قرآن اللہ نے نازل کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ صرف صورت ہے اس کو اللہ نے نازل کیا ہے. سارا قرآن میرے اللہ نے نازل کیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کے ذریعے؟ جبرائیل امین فرشتے کے ذریعے، جو فرشتوں کا سردار ہے. جس پر نازل ہوا وہ انبیاء کا سردار ہے. اور اسی کو ہم نے مقرر کیا ہے، اور ہم نے صورت میں صاف صاف آیاتیں نازل کی ہیں کہ تاکہ تم سمجھو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ ایک صورت ہے، یہ ایک صورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، یہ جو قرآن مجید، کلام مجید، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی آیات ہیں، وہ سب اللہ نے نازل کی ہیں. وہ سب اللہ نے جیسے نازل کیے ہیں ویسے جبریل علیہ السلام لائے ہیں، اور ویسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائے ہیں. اور ان کے احکامات کو بھی اللہ نے مقرر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے صورت میں صاف صاف آیاتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو. اب یوں تو سارا قرآن ہی، سارا قرآن اور تمام صورتیں اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں، مگر اس صورت کے احکام کو خاص اہمیت دینے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس صورت کا نزول ایک خاص مقام رکھتا ہے. اس صورت نزول کیوں ہوا؟ آخر وہ کیا واقعات تھے، وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا معاملات تھے کہ اللہ نے خصوصی طور پر اس صورت کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ اسے کسی اور ناسے کے کلام کی طرح ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا. جس نے قرآن کی قدر نہیں کی نا، اس کی یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا قدر کرنے والا بنا دے، اور اس کی تعلیم کو سمجھنے والا بنا دے، اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضہ میں تمہاری جانیں ہیں، اور جس کی گرفت سے تم مار کر بھی نہیں چھوٹ سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا موت تمہیں آنی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم بروج مشیدہ، ان کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی، تم اگر بڑے بڑے مضبوط قلعے میں بھی کیوں نہ چھپ جاؤ، وہاں کیوں نہ رہو، موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی وقت مقررہ پر. جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے نا تو آگے پیچھے نہیں ہوتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو یہاں یہی ہے کہ یہ بات جان لو، زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. اور اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک امتحان کے طور پر بھیجا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، آزمائش ہے. اس لیے مخاطبین سمجھ لیں کہ اس کے مضامین اور احکام ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے مستحق ہیں. یعنی اگر دنیا کی فلاح چاہتے ہو اور آخرت کی بھی فلاح چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لو، آتی اللہ واتی الرسول کی عملی تصویر بن جاؤ، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے اللہ نے جن کاموں سے روکا رک جاؤ، جن کا حکم دے اس پر تیار ہو جاؤ.
اور یہ جو صاف صاف نصیحتیں اور کھری کھری باتیں ہیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اس لائق ہیں کہ ہر مسلمان ان کو ہر سے جان بنائے اور ایک منٹ کے لیے ان سے غفلت نہ کرے۔ لفظ فرضنا سورت کے شروع میں ہے نا، سورت انزلنا و فرضنا، کہ یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اور وہ فرضنا، اور ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ قطعی احکام ہے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، جس کی پیروی کرنا لازم ہے، جس پر عمل کرنا لازم ہے، جن کو ماننا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی سفارشات ہیں کہ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، جو چاہے عمل کرے، جو چاہے عمل نہ کرے، جیسے چاہیں اہل اور خان کی قوانین بناتے رہیں، لیکن اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ جو ضابطہ حیات قرآن مجید کی صورت میں ہمیں دیا ہے نا، اس میں کوئی مائی کا لال رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر رہے تھے تو اللہ نے جو آخری آیات نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین، کہ بس تو آپ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اپنی مرضی سے اس کی تشریح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کی تشریح کر لو، جس طرح بعض گمراہ فرقے ہیں، جس طرح خوارج کا فرقہ تھا، اس طرح اور فرقے گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی مرضی سے، لیکن ہماری نجات قرآن مجید اور سنت رسول اللہ میں ہے۔ ہم نے اس تشریح کو مانا جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جیسے صحابہ کرام نے سمجھی، جیسا اللہ نے کلام نازل کیا، پھر جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور پھر جیسے صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ پھر آیات بینات، کہ یہ صاف صاف کھلی باتیں کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو ہدایات اور احکام اس صورت میں دیے جا رہے ہیں نا، ان میں کوئی ابہام نہیں، ان میں کوئی ان کا سمجھنا مشکل نہیں، یہ صاف صاف اور کھلی ہدایات ہیں۔ آیات بینات ہے نا لفظ، جس کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں حکم ہماری سمجھ میں نہیں آیا، فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ہم کیسے عمل کرتے؟ جس طرح اللہ رحم کرے، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں تم قرآن مت سمجھو، یہ بھی قرآن سے روکنا ہے نا، تمہیں کیا سمجھ ہے؟ تو پھر قرآن آیا کس لیے ہے؟ تو پھر ہمیں کیسے دین کے بارے معلوم ہوگا؟ تو یہ عذر تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا کہ ہم کہیں جی ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، ہم نے تو نہیں سمجھا تھا، ہم نے بس تھا۔ تو یہاں کیا ہے کہ یہ عذر نہیں چلے گا کہ فلاں حکم میری سمجھ میں نہیں آیا، سارے کا سارا قرآن ہمارے لیے اترا ہے نا، ہم نے اس کے سے ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ ہمارا رہنما ہے، اور اگر ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر کیسے ہمیں اپنے دین کا پتہ چلے گا؟ تو یہ عذر وہاں پیش نہیں چلے گا۔ تو اس پر شوکت تمہید کے بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہم نے دوسری آیات تلاوت کی ہے اس میں سب سے پہلا حکم زانی اور زانی کی سزا کے متعلق ہے۔
آج ہم نے جو 2 آیات پڑھی تھی، ایک آیات کا تو ہے، دوسری جو آیات اس میں نے پڑھی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یہ پہلا حکم ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، سو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے۔ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کو سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اور اگر آج اس ایک آیات پر عمل ہوتا نا، تو آج ہمارے ملک کی کوئی اور حالت ہوتی۔ انشاءاللہ اس آیات کے بارے میں ہم جو کل کا درس ہوگا اس میں اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا الہی، تو ہی ہمارا مقصود ہے اور تیری ہی ہم رضا کے طالب ہیں۔ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ یا اللہ، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس و مرد اور سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔